اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتى المقبرة فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بكم اللاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا اولسنا إخوانك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإنهم یأتون غرا محجلین من الوضوء وانا فرطهم علی الحوض رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنی دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں وہ پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک، یا رسول اللہ کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں اور وہ گھوڑے کالے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا، پہچانے گا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ تو پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں ان کے، دیکھو یہاں بڑے مزے والی بات ہے، سمجھ آئی؟ لجپال نبی، امنا کے لال نبی، امت کے غمخوار نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیاری نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ ہے امت کے غمخوار نبی کہ جو دنیا میں آئے تو امت کے لیے دعائیں، قبر میں بھی امت کے لیے دعائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر جمعے میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کی جاتے ہیں، جس کے اچھے ہوں تو ان کے لیے ان سے میں خوش ہوتا ہوں، جس کے اچھے نہ ہوں تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں پھر قیامت والے دن بھی ہم اپنی امت کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، تو اپنی امت کے لیے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت باوضو رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنا یہ آپ نے سن لیا، سمجھ آئی؟ اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کی نماز ہے، سمجھ آئی؟ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی اور باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔